اپنا وطن. السلام علیکم، رافع آصف، ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. انڈیا کے عدم تعاون کی وجہ سے آج بنگلہ دیش، چائنا اور پاکستان کے درمیان ایک نیا اتحاد بنتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. گزشتہ ہفتے اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان انہوں نے ایک نئی تنظیم بنانے کی بات کی ہے جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا شامل ہوں گے، اور باقی جو سارک ممالک تھے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. سارک جو ایک تنظیم ہوا کرتی تھی وہ اتنی انفیکٹو کیوں ہو گئی آج؟ دیکھیں، یہ آپ نے کی بات بالکل درست ہے کہ سارک انفیکٹو ہے اور اس کے ڈسفنکشنل نظر آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو اگر اوور آل اس کے ہم جو اسٹرکچر ہے اس پہ بھی بات کریں تو بڑے لوگوں کے تحفظات اس وقت بھی ممالک کی طرف سے آیا کرتے تھے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ کیا ہے کہ آپ بائیلیٹرل جو ڈسپیوٹس ہیں، یعنی دو ممالک کے اگر کوئی آپس میں کوئی بھی اختلافات ہیں اس پہ بات نہیں ہو سکتی، ان ڈسپیوٹس پہ بات نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ہٹ کے ایسا کوئی بھی مسئلہ جو کہ پورے ریجن کو درکار ہو اور پورے ریجن کے لیے اس کے کوئی فائدے ہوں یا نقصانات ہوں، اس پہ ڈبیٹ ضرور ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیں، اب بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ڈسکس نہ ہونا ایک فورم کے اوپر جہاں پہ بائیلیٹرل ڈسپیوٹس موجود ہوں اور بڑی شدت سے موجود ہوں، اور خاص طور سے پاکستان اور انڈیا کا جو کشمیر کے معاملے پہ ڈسپیوٹ ہے وہ ایک ایسا ڈسپیوٹ ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، سو بیک آف مائی مائنڈ یو ہیو دیٹ کہ ہمارا اس ملک کے ساتھ ایک ڈسپیوٹ ہے اور ہم ایک فورم پہ موجود ہیں، اینڈ آپ نو پالیٹکس رول کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں ایک لمحے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے بھلا دیا اور آپ نے کوئی اور باتیں کر لیں. بٹ بیک آف مائی مائنڈ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے دماغ میں کہیں وہ ایک چیز موجود ہے جو میرا ایک سامنے والے سے اختلاف ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں. اور وہ فورم پہ کئی اوقات بہت سارے سمٹس ایسی ہوئی ہیں جس میں وہ نظر آئے ہیں. پھر اس کا جو ریجن کے اندر بھی جو آپسی تجارتی تعلقات ہیں، خاص طور سے اگر ہم دیکھیں کہ کراس بارڈر کے بڑے معاملات رہے ہیں، اس پہ کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. ہمیشہ سے بڑی بات کی جاتی رہی کہ جی اکنامک کوآپریشن کو بڑھایا جائے گا. اب سارے ممالک آپ کو بہت کین نظر آتے ہیں نا اکنامک ٹریڈ بڑھانے کے لیے، لیکن اس پہ جب فورم کے اندر جاتے ہیں تو بڑے مسائل بھی آ جاتے ہیں جب آپسی اختلافات کو سامنے رکھتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر ایک اور شک ڈال دی گئی کہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ کنسنسس ہوگا تمام ممالک کا، تو اس پہ آپ اگری کریں گے. تو وہ جو اعلامیہ آتا ہے نا کسی سمٹ کے بعد کا، تو اس میں وہ چیز لکھی ہوگی. اب بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کا آپس میں اختلافات ہونے کے باعث وہ چیز وہاں رک جاتی ہے. ایک ملک بھی مثال کے طور پہ اگر اختلاف کر دیتا ہے، ایک ملک بھی کہتا ہے کہ نہیں جی آپ جو باقی ممالک ہیں، 7 ممالک تھے، بعد میں افغانستان کو بھی اس میں شامل کر لیا، کہ جی ایک ملک کہتا ہے کہ ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے، تو سارے کا سارا معاملہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. کنسنسس نہیں ہوگا. یہ ایگزیکٹلی وہی والی بات ہوگی جس طرح یونائٹڈ نیشنز کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی وہ ایک ملک کو اپنی ویٹو کی پاور دے دی ہے اور باقی ملک اگر اگری کر بھی رہے ہیں اور ایک ملک چاہے تو ویٹو پاور کا استعمال کر کے وہ سارا معاملہ وہیں پہ دبا سکتا ہے. اب اس میں خاص طور سے اگر آپ انڈیا کے کردار کی بات کریں، جو چھوٹے ممالک ہیں خطے کے بہت سارے، ان کو اعتراض رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو اسٹرکچرل اسیمیٹری ہے نا وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتی ہے اس آرگنائزیشن کو، اور اس نے کیا بھی ہے. 2016 میں جو اڑی حملہ ہوا تھا مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس کے بعد 2019 میں اسلام آباد میں یہ سمٹ ہونی تھی، ٹھیک ہے، سارک کا اجلاس ہونا تھا، اور انڈیا نے اس اڑی حملے کا بہانہ بنا کے کہا کہ ہم اس میں نہیں آئیں گے، اور پاکستان تو بالکل ہی نہیں آئیں گے. اور باقی ممالک بھی، خاص طور سے وہ ممالک جو ان کی لائن پہ چل رہے تھے اس وقت، جو تمام تر انڈین پالیسی کو ٹو کرتے تھے، مثال کے طور پہ بنگلہ دیش ہو گیا، افغانستان ہو گئے، وہ بھی ہمیں نظر آیا کہ جی ان کے ساتھ ہیں. اب حالات ہو گئے تبدیل. اب جو یہی سار کے اندر کے ممالک ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کو باقاعدہ طور پہ ریزرویشنز ہیں. کس سے؟ انڈیا سے. نیپال ایک سینٹیمنٹ ہے، ایک غصہ ہے ان کی عوام کے اندر بھی اگینسٹ انڈیا. بھوٹان کے ساتھ ہمیشہ سے ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن وہاں بھی اگر آپ عوام میں دیکھیں نا تو ایک فرسٹریشن، ایک اینگر آنا شروع ہو گیا ہے. ان کے اپنے کچھ آرٹیکلز میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی بھوٹان کے حوالے سے، جو ان کے اخبارات نے لکھے ہیں، جو ان کے تجزیہ کاروں نے بولا ہے کہ اس میں بیسک کرکس کیا تھا، دیٹ انڈیا از لوزنگ اٹس گرپ آن بھوٹان. تو کہیں نہ کہیں تو تعلقات میں بگاڑ آپ کو نظر آتا ہے. مالڈیوز ایک اور ملک جو سارک میں شامل ہے، نئی حکومت آئی ہے جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں محمد معزو.
انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے نا وہ انڈیا آؤٹ پالیسی ہے کہ ہماری فارن پالیسی میں سے انڈیا کو بالکل آپ نے آؤٹ رکھنا ہے, اس کو نکال دیں. اچھا پھر بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, ان کی جب تک وہ پپٹ وہاں پہ تھی حسینہ واجد, تب تک ساری وہ پالیسیز ٹو کر رہی تھی انڈیا کی, کیونکہ اس کو ویسے ہی نریندرا مودی کی طرح پاکستان سے نفرت ہے. تو اب وہاں پہ بھی حالات چینج ہو گئے. اب جب سے ڈاکٹر یونس وہاں آئے ہیں وہ پاکستان کے قریب ہو گئے ہیں, ایک بحالی آپ کو نظر آتی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کی, انڈیا سے دوری نظر آتی ہے. سو یہ بہت سارے ممالک ہیں جو یہ فیل کرتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر بھی ہیں پاکستان کے, انہوں نے اشارہ کیا ہے بنگلہ دیش, چائنا حالانکہ دیکھیں سارک میں شامل نہیں ہے, بٹ اگر انہوں نے چائنا کا نام لیا ہے تو دیٹ مینز اس وقت ایک اسٹرانگ یہ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ انڈیا کو نکال کے باقی جو ممالک ہیں ان کی ہم کوئی آرگنائزیشن بنائیں. کیوں؟ کیونکہ سارک کو ڈس فنکشنل کرنے میں, اس کو انفیکٹو کرنے میں ایک ہی ملک کا کردار ہے اور وہ انڈیا ہے. اگر انڈیا ایک اسپوائلر کا کردار ادا کرے گا, جو کہ خطے کے سارے ممالک اس وقت محسوس کر رہے ہیں, تو یقینی طور پہ وہ تو چاہیں گے نا کہ ہمارا جو اس خطے میں آپسی کوآپریشن ہے ممالک کا وہ بڑھانے کے لیے کوئی تو فورم ہو. سو آئی تھنک اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ باقاعدہ طور پہ آپ کو شاید نظر آئے کہ بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہو, اس میں نیپال بھی شامل ہو, اس میں سری لنکا بھی شامل ہو, اس میں مالڈیوز بھی شامل ہو, چائنا اگین جو کہ سارک ممبر نہیں ہے بٹ اب بہت اہم کردار. 2 ممالک ایسے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے شامل, اور حقیقتاً نہیں ہوں گے, ایک انڈیا ہے اور ایک افغانستان ہے. تو انڈیا کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ سارک جیسی ایک تنظیم بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے تو مجھے زیادہ اب امکانات روشن نظر آ رہے ہیں. خاص طور سے میں نے آپ کو جیسے بتایا جن ممالک کے میں نے نام لیے ہیں, بھوٹان ہے, مالڈیوز ہے, نیپال ہے, سری لنکا ہے. بھوٹان اور سری لنکا آپ کو 2 ایسے ممالک نظر آئیں گے کہ جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس تو ہوں گی کہ جی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہ وہ, لیکن ایک باقاعدہ سینٹیمنٹ ان کے خلاف, انڈیا کے خلاف موجود ہے ان کی عوام میں بھی. وائی؟ کیونکہ ان کو لگتا یہی ہے, اور وہاں پہ ماضی میں انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس میں انڈیا کی بہت زیادہ مداخلت رہی ہے, اور اس وجہ سے عوام میں بھی بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. نیپال کا بھی اسی طریقے سے, ان کا جو اپنا بارڈر ڈسپیوٹس ہیں وہ نیپال اس سے بالکل ہی راضی نہیں ہے, بالکل ہی خوش نہیں ہے. سو آئی تھنک یہ بہت زیادہ ایک اس وقت کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے باقی ممالک کے کوآپریشن کے لیے. انڈیا نے تو دیکھیں آپ سارک کو انفیکٹو کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جی سب ریجنل کوئی فورم جو ہے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو بمسٹیک جو بے آف بنگال والا انہوں نے بنایا ہوا ہے, انڈیا نے ادھر زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ چائنا کو ساتھ رکھتے ہوئے افغانستان آؤٹ, انڈیا آؤٹ, چائنا اینڈ ادر سارک کنٹریز ایکسکلوڈنگ انڈیا ایز آئی سیڈ اینڈ افغانستان, بہت جلدی کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن کی طرف کام ضرور شروع ہو جائے گا. تو ایک نئی تنظیم کے بننے کے بعد تو آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا اپنے ریجن میں آئسولیٹ ہو جائے گا؟ یہ تنظیم کبھی بنتی ہی نہ اور اس کی کبھی بات ہی نہ ہوتی اگر انڈیا آئسولیشن کا شکار نہ ہوتا. انڈیا از آلریڈی آئسولیٹڈ, اور صرف ریجن میں نہیں, آپ پوری دنیا میں دیکھیں جو انڈین سٹانس پہ قصیدے پڑھا کرتے تھے جو لوگ, جو ویسٹرن میڈیا جس طریقے سے انڈیا کی ہر غلط بات کو اور ہر جھوٹ کو صحیح تسلیم کرتا تھا, اب وہ موقف آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے. مے کی ایک ایسی جنگ ہے, میں بار بار مے پہ آتی ہوں اور ہم ہر بار اس کا ذکر کرتے ہیں بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے پوری جیو پالیٹکس جو ہے نا وہ تبدیل کر کے رکھ دیا. خطے میں انڈیا پہ بڑا انویسٹ کیا گیا اس ریجن کے اندر کہ جی انڈیا بڑی اکانومی ہے تو ہم اس کو ایک ایسی پاور بنا دیں گے جو کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے قابل ہوگی. ٹھیک ہے, اور امریکہ نے ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ کی ہے کہ ہم نے ایک تو ملک تیار کرنا ہے کیونکہ ہمارے لیے تھریٹ چائنا ہے, اور اس خطے میں چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے لیٹس انویسٹ آن انڈیا. وہ انویسٹمنٹ ان کی ضائع ہو گئی. مے کی جنگ کے بعد پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکے, انہوں نے چائنا کا کیا خاک مقابلہ کرنا ہے. تو وہ جو ایک نیریٹو تھا نا, جو ہر اچھے اور برے میں انڈیا کا ساتھ دینے والا نیریٹو تھا, وہ تبدیل ہو گیا. اب اس کے تبدیل ہونے سے اوبیسلی جب امریکہ نے تھوڑی سی اپنی سائڈ تبدیل کی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہر دوسرے دن ان کو بے عزت کرنا شروع کر دیا, ہر روز وہ رافیل ان کو یاد کرانے لگ گئے, بار بار وہ سیز فائر بتاتے تھے کہ جی مودی کی درخواست پہ ہوا, تو یہ تو رونے والے ہو گئے تھے کہ جی جنگ روک دو, پاکستان کے ہاتھوں. تو وہ تو بیسکلی ٹرمپ یہی کہہ رہے ہیں نا. اب جب بار بار وہ ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ یہ بتا رہا ہوگا,
پوری دنیا کو بتا رہا ہوگا, تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. اچھا پھر ایک چیز, اگر کوئی آپ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے نا اور آپ جواب نہیں دے رہے ہیں, جس طرح راہل گاندھی نے کہا تھا کہ بھائی آپ پھر جواب دے دیں, آپ بتا دیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از لائنگ, بٹ مودی خاموش ہے وہاں پہ, تو دیٹ مینز ہی از ناٹ لائنگ. وہ اس وقت صرف اور صرف خاموشی میں ہی اپنی عافیت سمجھ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی جواب دیا تو پھر اور بات بگڑ جائے گی, کیونکہ جھوٹ میں بولوں گا تو ان کے پاس تو ثبوت ہوں گے, جھوٹ میں بول نہیں سکتا, اور اگر میں نے سچ بول دیا تو پھر میری سیاست تو بالکل ہی ختم جو رہی صحیح بچی ہے. اب یہ ساری چیزیں ویسٹ کی میں جو بات کرتی ہوں بار بار, جو امریکہ کے اتحادی ہیں, مغربی ممالک ہیں, وہاں سے بھی آپ دیکھیں تو انڈیا کے خلاف ایک سینٹیمنٹ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا, صرف اور صرف اس مئی کی جنگ کے باعث نہیں, اس باعث بھی کہ جی انڈیا اس وقت افغانستان کے اندر جو کام کر رہا ہے, جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے, اس کو فنڈ کر رہا ہے, وہ سامنے آ گیا. اب سب کو پتا ہے کہ جی پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ ہوتی ہے افغانستان سے, انڈیا اس کو سپورٹ کرتا ہے. تاجکستان میں انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ بھی افغانستان سے ہوتا ہے, ان کی سوئل استعمال ہوتی ہے, اگین انڈیا سپورٹ کرتا ہے. سب سے بڑا سپورٹر افغانستان کا اس وقت آپ کو انڈیا نظر آتا ہے. پھر وہی دہشت گردی جو ہے امریکہ پہنچ جاتی ہے, سپورٹرز پیچھے کون ہے, انڈیا ہے. جو ان کے فارن منسٹر سب سے پہلا وزٹ کرتے ہیں وہ دہلی کا کرتے ہیں, بڑا طویل وزٹ ہوتا ہے. اس وقت ان کے جو تعلقات ہیں انڈیا کے اور افغانستان سے, وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے. اچھا اب یہ جو چیز ہے نا, یہ باہر کی دنیا میں جنہوں نے طالبان کے خلاف ہمیشہ سے ایک موقف رکھا ہے ان کو کھٹکتی ہے. بائی دا وے انڈیا بھی انہی ممالک میں ہوتا تھا جو کہتا تھا طالبان کیسے اقتدار میں آ سکتے ہیں, ان پہ سینکشنز لگائیں, ان پہ پابندی لگائیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لوگ اقتدار میں آ کے بیٹھ جائیں. آج دیکھ لیں وہ بھائی بھائی آپ کو نظر آتے ہیں. میں نے آپ کو میرے خیال سے لاسٹ ہم نے پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ آسٹریلیا نے کس طریقے سے ان کے وزراء پہ, کچھ افغان وزراء پہ سینکشنز لگائی ہیں. اچھا ایک چیز یہ ہو گئی کہ جی ایک ملک کو اس خطے کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. تیسری جو بہت بڑی بات ہوئی نا, وہ یہ ہوئی کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ ان کی ایجنسی را, اس کے عہدیدار پوری دنیا میں اپنے مخالفوں کو قتل کرانے میں ملوث ہیں. کینیڈا کے اندر دیکھ لیں, وہاں پہ جو سکھ رہنما کا قتل ہوا تھا, اور ابھی ریسنٹلی تو ایک اور ہوا ہے, ایک اور سکھ رہنما کو وہاں پہ مارا گیا. اچھا بشنوئی گینگ پیچھے آ جاتا ہے. بشنوئی گینگ کون ہے بھائی؟ وہ 27 سال کا لڑکا ہے, تمہارے پاس انڈیا تمہارے ملک میں جیل میں بیٹھا ہے, وہاں جیل سے وہ آپریٹ کر رہا ہے پورا گینگ. اچھا مزے کی بات ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیسے آپریٹ کر رہا ہے. اوبیسلی ان کو پتہ ہے یہ ان کی ایما پہ کر رہا ہے, را کے کہنے پہ کر رہا ہے, ہی از را ایجنٹ. جو مودی کے خلاف, جو بی جے پی کے خلاف بات کرتا ہے اس کو قتل کروا دیتے ہیں. خالستان موومنٹ کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے. پھر امریکہ میں دیکھیں, وہ گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرانے کی وہاں پہ سازش ہوئی, وہ لوگ پکڑے گئے, وہ کون نکلے؟ را کے لوگ نکلے. کینیڈین جو پرائم منسٹر تھے جسٹن ٹروڈو اس وقت کے, انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے اوپنلی یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو شہری ہیں, جو کینیڈین شہری ہیں, ان کو مروانے کے پیچھے انڈیا ہے اور ان کی ایجنسی را ہے. اس کے بعد تو وہ بات اس طرح سے دب نہیں سکی نا جیسے یہ چاہتے تھے. پھر یہ 5 آئیز کنٹریز ہیں. 5 آئیز ایک نیٹ ورک ہے 5 ممالک کا, جو کہ آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ان کی ہوتی ہے, انٹیلیجنس کا تبادلہ ہوتا ہے. سو وہ جو ڈاکیومنٹس تھے, وہ جو انٹیلیجنس تھی, وہ ساری کی ساری تمام ممالک کے پاس آئی. سب کو پتہ چلا کہ کس طریقے سے انڈیا یہ حرکتیں کروا رہا ہے پوری دنیا میں. سو جو آپ نے آئسولیشن کی بات کی نا, وہ صرف اور صرف خطے تک محدود نہیں ہے, وہ اب آہستہ آہستہ پوری دنیا تک اس کے اثرات آ رہے ہیں. پوری دنیا کی اب آنکھیں کھل رہی ہیں کہ بھائی جس ملک کو ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں وہ ہماری غلط پالیسی تھی, ہم غلط ملک میں انویسٹ کرتے رہے ہیں. سو آہستہ آہستہ اسی طریقے سے دیگر ممالک بھی, آپ کو لگے گا بہت جلد, اور خاص طور سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد وہ بھی ان سے ہاتھ کھینچتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.